السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وما أنا بظلام للعبيد. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما ليس معهم شيء. قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا كيف إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. رواه الإمام أحمد في المسند، والإمام البخاري رحمه الله مختصرا. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فهمل عليه. رواہ البخاری. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، بے انتہا اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی رحمت للعالمین امام المتقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر،
کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، اسلام پہنچایا، جنت کا راستہ دکھایا، عبادت کا طریقہ سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد 29 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری مطابق 24 جنوری 2020 عیسوی ایک بڑے ہی شاندار موضوع پر، شاندار، زبردست اور ضرورت جس کی ہے سب کو، بہت پیارا موضوع، نصیحت آمیز، سبق آموز موضوع پر خطبہ دیا آج کے خطیب شیخ یاسر حفظہ اللہ نے، جو علامہ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ مدلل مختصر آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں خطبہ دیا گیا ہے۔ خطبے کا موضوع سنیے تاکہ پتہ چلے کہ خطبہ کس موضوع پر ہوا ہے۔ قیامت، بدلوں کا دن، یہ ہے موضوع، قیامت، بدلوں کا دن۔ اللہ تعالی ہم سب کو ڈرنے والا، عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب۔ دیکھیے آیتیں اور حدیثیں جو اس موضوع میں بیان کی گئی ہیں۔ ہم سب مانتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور قیامت کے دن بدلے دیے جائیں گے، اچھا کا اچھا، برا کا برا۔ یہ زندگی امتحان ہے، اختبار ہے۔ یہاں جس نے اچھا کیا، اللہ کی عبادت کی، اللہ کے احکام پر جتنا ہو سکا اس نے عمل کیا، منع کردہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، حقوق العباد کا خیال کیا، کسی پر اس نے ظلم نہیں کیا، کسی کو ستایا نہیں، کسی کو مارا نہیں، کسی کا کچھ کھایا نہیں، کسی پر ظلم نہیں کیا، تو یہ انسان کل قیامت کے دن نجات پائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے شامل فرما دے، آمین۔ دوسری صورت میں وہ انسان جس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، عبادت، پھنسے گا، پچھتائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ دوسرا وہ انسان بھی نقصان اٹھائے گا جس نے اللہ کا حق تو ادا کیا، نمازوں میں کوئی کمی نہیں، روزے، نمازیں، صدقے، عمرے، حج، زیارتیں، تلاوت کلام پاک، صدقہ خیرات، مالوں کی زکوٰۃ، سب کرتا رہا، لیکن حقوق العباد میں گڑبڑ رہی، گالیاں دیا، مارا، پیسہ چھینا، امانتیں واپس نہیں کی، ظلم کیا، یہ بھی پھنسے گا، یہ بھی پچھتائے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ سنیے اور یاد رکھیے، میں اور آپ، قیامت، موضوع کیا ہے؟ قیامت، بدلوں کا دن۔ میں اور آپ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت پر ایمان، ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ جو قیامت پر ایمان ہمارا ہے تو اسی دن حساب ہونے والا ہے، اسی دن بدلے دیے جائیں گے، اور لینے والا کون ہے حساب ہمارا؟ کون دے گا ہمیں بدلے؟ المالک، الرحمن، القادر، العلیم، الخبیر، السمیع، اللہ رب العالمین۔ اللہ کی رحمت میں سے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو حساب لے گا وہ عادلانہ ہوگا، منصفانہ ہوگا، عدل اور انصاف کے ساتھ، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن مکمل عدل پر مبنی حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ عدل اور انصاف والا حساب۔
جس نے جو کیا اس کو وہ ملے گا، ہر اچھائی کا بہترین بدلہ وہاں ملے گا، ہر برائی کی سزا وہاں ملے گی، عدل و انصاف پر مبنی حساب ہوگا۔ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آدمی سکون میں رہتا ہے، چلو دنیا میں میرا حق نہ ملے مجھے، قیامت کا دن تو ہے، اس دن میرا حق تو مجھے ملے گا۔ اس دن اس مظلوم کو جس پر دنیا میں ظلم کیا گیا اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا، ظالم کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ نہ اللہ خود ظلم کرتا ہے، نہ اللہ ظلم کو پسند کرتا ہے۔ آیت کریمہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں، اللہ کہتا ہے اپنے بارے میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی مطلب عام حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ، حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان بتاتے ہیں کہ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کر لیا ہے اور اس ظلم کو میں نے تمہارے لیے بھی حرام کر دیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ ظلم کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، زبان سے بھی ظلم کا ایک ہی مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو مارو، کسی کو ذلیل کرنا زبان سے ظلم ہے، زبان سے کسی کو تکلیف دینا، کسی پر ہنسنا، مذاق کرنا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، تکلیف دینا ظلم ہے۔ کسی کا حق ادا نہیں کرنا، چاہے وہ والد ہو، والدہ ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، بادشاہ ہو، پڑوسی ہو، ظلم ہے۔ مارنا ظلم ہے، کئی قسم کا ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، قیامت کے دن انصاف، عدل انصاف کے ترازو رکھیں گے، کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کا دن۔ حدیث عبداللہ بن انیس، سنیے حدیث، اللہ اکبر۔ اور یہی تو خوبیاں ہیں سعودی عرب کے خطبوں کی کہ یہاں خطبے آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں، لکھ کر یا یاد کرتے ہوئے۔ اور ہمارے ممالک میں بھی بہت سارے خطبے الحمدللہ آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں دیے جاتے ہیں، اور یہی خطبہ ہونا بھی چاہیے کہ آپ آیت یا حدیث یا سلف صالحین کے اقوال۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ، حدیثیں بھی صحیح ہونی چاہیے کیونکہ ضعیف من گھڑت روایتیں بھی ہوتی ہیں، وہ نہیں پیش کرنی چاہیے خطبوں میں، نہ بیان کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، واللہ یہ حدیث سنیے آپ، اور میں کہتا ہوں اس حدیث کو بھولیے مت، اس سے پہلے بھی یہ حدیث آ چکی ہے بہت پہلے۔ یہاں پر آپ کی فیملی اگر نہیں آئی ہے خطبے میں، آپ ان کو پورا خطبہ سنائیے، آپ کے رشتہ دار ہیں، واٹس ایپ چلتا ہے نا سب کا، بھیجیے، یہ بھیجیے، پتہ چلے کہ کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوگا قیامت کے دن، کم سے کم اتنا معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، جس کا مجھ کو آپ کو ایمان ہے کہ قیامت کا دن ہونے والا ہے، اس دن کیا کیا چیزیں ہوں گی، یہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں سنیے، واللہ ڈرانے والی حدیث۔ ایک حدیث آپ غور کریں گے نیند نہیں آئے گی آپ رات میں، اس حدیث کو دیکھیے آپ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کا حشر ہوگا، حشر یعنی جمع کرنا، لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے، بغیر کوئی چیز اپنے ساتھ لائے ہوئے، جس کو بہما عربی میں کہا، عراتن، غرلن، بہما، تین الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عراتن ننگے بدن، ننگے پاؤں ننگے بدن، غرلا بغیر ختنہ کے، بہما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمایا، صحابہ نے فرمایا وما بہما، بہما کا مطلب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کا حشر ہوگا،
عورات معلوم ہے ننگے ننگے، غرلن بغیر ختنے کے معلوم ہے. بہما لفظ کی تفسیر کی طلب کی، فرمایا بہما کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس معہم شیء، کوئی چیز نہیں ہوگی، اکیلے آئیں گے، تنہا آئیں گے. بہما کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ حدیث آگے بڑھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم ینادیہم بصوت، پھر اللہ تعالیٰ ایک آواز دے گا. وہ آواز جو اللہ کہے گا، یسمعہ من بعید کما یسمع من قرب، جیسے قریب بندے ہوں گے وہ سنیں گے تو دور بندے بھی ویسے ہی سنیں گے جیسے قریب بندے سنتے ہیں، یعنی سب سنیں گے وہ اللہ کی آواز. کیا کہے گا اللہ؟ وہ سنیں، انا الملک، میں ہوں بادشاہ، انا الدیان، میں ہوں حساب اور بدلے لینے والا. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار حتى ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. اللہ اکبر. کوئی جہنمی، اللہ کہے گا کوئی، میں نے کہا نا یاد رکھیے حدیث کوئی جہنمی دوزخی اس وقت تک دوزخ کی آگ میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا کوئی حق ایک جنتی کے پاس ہو، کسی جنتی کے پاس ہو. پھر میں لوٹ رہا ہوں ترجمے کی طرف تاکہ یاد رہے. کوئی دوزخی اس وقت تک دوزخ میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا کوئی حق کسی جنتی کے پاس ہو اور وہ حق نہ دے دوں، میں اس کو نہ دلوا دوں وہ حق. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه من حتى اللطمة. آگے فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے فرمایا، پھر لوٹتے ہیں ہم ترجمے کی طرف اور مکمل ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ کیا کہے گا اس دن. انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں حساب و بدلہ لینے والا ہوں. کوئی دوزخی اس وقت تک دوزخ میں نہیں جائے گا جب تک اس کا کوئی حق کسی جنتی کے پاس ہو اور وہ حق میں نہ دلوا دوں اس کو. اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ ایک حق دوزخی کا اس کے پاس ہے. دوزخی کا حق اس کے پاس ہے، جنتی کے پاس. نہیں ڈالوں گا جنت میں، اس کو نہیں جائے گا جنت میں جب تک کہ اس دوزخی کا حق اس کو نہ دلوا دوں. یہاں تک کہ تماچا. کیا مطلب تماچا؟ اردو اور ایک بولتا ہوں میں، تھپڑ. کیا بولتے؟ سلیپ. یس، سلیپ، تھپڑ، تماچا. کسی نے مارا، جنتی نے یا جہنمی نے، اس نے اس کو یا اس نے اس کو، اس کا بھی بدلہ ہوگا وہاں قیامت. کیوں مارے؟ تھپڑ. کس لیے مارے؟ بدلہ دو. اس تھپڑ کا، جب تھپڑ کا بدلہ ملے گا تو تھپڑ سے بڑی چیزیں قابل غور. اور جہنمی جہنم میں نہیں جائے گا، جنتی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ بدلے پورے نہیں ہوں گے. قیامت کا دن ہے، یہ بدلوں کا دن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سننے کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوگا، یہ بدلے کیسے دیے جائیں گے؟ مطلب پوچھا ان کیف انما نأتی اللہ عز وجل عراتا غرلا بہما. اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم ننگے بدن، بغیر ختنہ کے، بغیر کسی چیز کے نے خالی ہاتھ جائیں گے تو پھر بدلے کیسے دیے گا؟ ظالم مظلوم کے بدلے جو ہیں کیسے ملیں گے؟ کیا دیں گے؟ کچھ بھی تو ہوگا ہی نہیں. آپ نے فرمایا خالی ہاتھ جائے گا نا آدمی، تو پھر بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ پیسے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. بھائی ٹھیک ہے مارا تھا، معاف کر دیجیے، یہ لے لیجیے، یہ کچھ لے لیجیے اور بخش دیجیے ہم کو. ایسے تو کچھ ہے ہی نہیں ساتھ میں، تو کیسا بدلہ دے گا؟ پھر کیسے بدلہ؟ پیارے مسلم نے کیا فرمایا؟ بالحسنات والسیئات، نیکیوں اور گناہوں سے بدلے دیے جائیں. عجیب، نیکیوں اور گناہوں سے. امام بخاری نے مختصر سے حدیث کو روایت کیا، امام احمد رحمۃ اللہ نے اپنی مسند میں اس حدیث کو روایت کیا. نیکیوں اور گناہوں سے بدلے دیے جائیں گے. اس کی وضاحت اگلی حدیث میں آ رہی ہے. آگے ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں بتایا جائے گا کہ کیسے نیکیوں سے اور گناہوں سے. بلکہ میں یہاں بتا دوں تاکہ آگے حدیث کا ترجمہ اپنی جگہ ہو جائے. نیکیوں اور برائیوں سے بدلے کا مطلب، مفلس والی حدیث کو یاد کر لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. مطلب ایک آدمی نے ایک آدمی پر ظلم کیا تھا.
اب وہ مظلوم یہ ظالم ہوا، ایک ظالم ایک مظلوم ہوا، اب کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ظالم کی نیکیاں اس کو دے گا، بدلہ ایسا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے نا ہاتھ میں دینے کے لیے، نیکی دو، چلو۔ کس کی نیکی؟ ظالم کی، مطلب نیکی اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کے صدقے، اس کے قرآن، اس کی تلاوت، اس کے خیرات، یہ نیکیاں جو کیا تھا نا دو۔ معاملہ برابر، ٹھیک، معاملہ برابر نے، نیکیاں گئے، ابھی ظلم باقی ہے، اللہ اکبر، نیکیاں گئے لیکن ظلم ابھی باقی ہے، مظلوم کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیا جائے تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ یہ ہے قیامت، بدلوں کا دن۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یوم تجد، قرآن کی آیت، یوم تجد کل نفس بما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه آمدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد۔ ترجمہ، اس دن یعنی قیامت کے دن ہر نفس کو جو اس نے خیر کا کام کیا حاضر پائے گا۔ جو خیر کا کام آپ کریں گے، چھوٹا بڑا، آج ہم نے حدیث میں پڑھا صبح دعوت سینٹر کی کلاس میں کہ کسی بھی خیر کے کام کو چاہے وہ چھوٹا ہو معمولی مت سمجھنا، خیر کا چھوٹا کام بھی ہو تو اس کو معمولی مت سمجھنا، کرنا خیر کا کام، کیوں؟ ہر خیر کا بدلہ ملے گا وہاں پہ۔ بالو سمجھتے نہیں، دینا ہو تو زیادہ پیسے دو، 1 ریال کیا دے رہے غریب، 10 ریال دو، 50 ریال دو، مدد کرنا ہو تو اچھی مدد کرو، یہ کیا ہے؟ 1 روٹی کا ٹکڑا، تھوڑا سا چاول یا 1 چیز آپ دے رہے ہو، خیر چھوٹا ہو یا بڑا کیجئے، کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جو انسانوں نے خیر کے کام دنیا میں کیے وہ حاضر وہاں پائیں گے، اور وما عملت من سوء، اور جو برائیاں انہوں نے کی ہیں دنیا میں وہ بھی وہاں حاضر پائیں گے۔ جب دیکھیں گے اپنے کرتوت، اپنی برائیوں کو، سیئات کو، تمنا کریں گے کاش ہمارے اور ہمارے ان گناہوں کے درمیان ایک لمبی دوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے تمہیں ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ قیامت کے دن انسان کے پاس اگر کوئی چیز ہوگی، اس کی نیکیاں ہیں، بتائیے مجھے آپ، اولاد تو نہیں، جائیداد تو نہیں، دوست احباب بھی نہیں، بھاگے گا نا ہر انسان، یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی صاحبتی و بنی، کیا کہا قرآن نے؟ آدمی بھاگے گا، کسی کو کسی کی پڑی بھی نہیں ہوگی۔ اگر وہاں کوئی آپ کی چیز آپ کے کام میں آئے گی تو وہ آپ کا عمل ہوگا، جو آپ کی نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقات۔ اب ذرا غور کیجئے، یعنی عمل سب سے بڑی چیز ہے جو انسان قبر میں لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ عمل سب سے بڑی چیز، اور وہی چیز ہے جو وہ لے کے جاتا ہے قبر میں۔ قیامت کے دن وہی چیز اس کے سامنے آئے گی، اگر وہی چیز چھین لی جائے جو ہمارا سب کچھ ہے، مفلسی نہیں ہے، انہیں نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، ہماری اپنی نیکیاں، کہ جو زیادہ ہوں گی تو جنت ملے گی، کم ہوں گی تو دوزخ ملے گی۔ تو ہماری اپنی نیکیاں جو ہمارا خزانہ ہے، اساس ہے ہمارا، ہمارے ظلم کی وجہ سے وہ ہم سے چھین لیا جائے گا، اور ہماری نیکیوں کو مظلومین کو دے دیا جائے گا۔ لہٰذا انسان دنیا میں کسی پر ظلم نہ کرے، اگر ہوا ہے تو کلیئر کر لے معاملے، جی مرنے سے پہلے میں اور آپ اپنے معاملے کلیئر کر لیں دنیا میں۔ بخاری کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فهم العلى۔ دیکھیے حدیث، دیکھیے بخاری، وضاحت کیسے ہو رہی، اور اس حدیث میں حل ہے ہمارے لیے، دیکھیے کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، کلیئر کر لیں اپنی چیزوں۔ کیسے؟ سنیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من كانت له مظلمة لأحد، اگر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، معاملے ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی معاملے ہوتے ہیں، والدین بھائی بہنوں کے ساتھ بھی معاملے ہوتے ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ، عزیز و اقارب کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ہے نا، سب معاملات داری۔ کسی کا کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہے،
زمین لیے، مارے، بے عزت کیے، گالی دیے، ستائے، ہنسے، تکلیف دیے، حق واپس نہیں کیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو بھی مسئلے ہیں نا، من عرضہ او شیء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہے وہ عزت کا ہو، کسی کو آپ نے بے عزت کیا، کسی کو آپ نے ذلیل کیا، یا کوئی اور بھی چیز، یہ معاملے ہیں، تو اس کو آج ہی حل کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیسے حل کریں اس کو بھائی؟ آج ہی حل کر لو. کیسے؟ اگر کسی کو ذلیل کیے تھے، معافی مانگو جا کے، بھائی میں نے آپ کو فلاں مجلس میں ذلیل کیا تھا، یا میں نے آپ کو تنہائی میں آپ کی بے عزتی کی تھی، میں نے، مجھے معاف کر دیجیے. معافی مانگ کے معاملہ ختم کرنا. اگر کسی مجلس میں آپ نے کسی کی برائی کی تھی، یہ بھی معاملہ ہے، تو اسی مجلس میں جا کر اس آدمی کی تعریف کیجیے آپ. حل یہ ہے، حل ہونا نا مسئلے کا. ایک مجلس میں 4 لوگ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے کسی فلاں، وہ انہیں ایسا ہے ویسا ہے، وہ ایسا ہے ویسا ہے، وہ عورت ایسی ہے ویسی ہے، آپ نے بتایا تھا. اب اسی مجلس میں انہی لوگوں کے سامنے جا کر مل کر میں نے ایک مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے فلاں یا فلانا کے بارے میں یہ کہا تھا، سنیے ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھے ہیں، وغیرہ وغیرہ. وہ ایسے نہیں ہے تو یہ ان کی تعریف کریں آپ. یہ ایک حل ہے. چلو یہ. اور کیا ہے؟ آپ نے کسی کو گالی دی تھی، وہ آدمی کہاں ہے، ڈھونڈیے آپ اس کو، ملیے اس سے، میں نے آپ کو گالی دی تھی، مجھے معاف کر دیجیے. نہیں معاف کرتا، پیچھے پڑیے، میں مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دیجیے آپ، میں نہیں چاہتا کہ گالی لے کر قیامت کے دن جاؤں اللہ کے ساتھ، معاف کر دیجیے مجھے. کسی کو مارا تھا، پیٹا تھا، کانٹیکٹ کیجیے اس سے، اگر ہیں یہاں اویلیبل، ٹھیک نہیں ہے پتہ کیجیے، سفر کیجیے، ٹکٹ کٹائیے، جائیے، ملیے اس آدمی سے، ان لوگوں سے، بھائی آپ کہاں ہیں، ادھر آئیے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنا ہے. نہیں ملے تو ملیے، کیسا بھی نہیں ملتا ہے تو اس تک اپنا میسج پہنچائیے کہ میں اس لیے آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے. ٹھیک ہے. زمین وغیرہ کے مسئلوں کا کیا کرنا؟ یہ تو بڑے مسئلے ہیں یہ بھی. چلو آدمی بتا اچھا مارے، معافی مانگ لیتا، ٹھیک ہے دوست ہیں، معاف کر دیتے، ٹھیک ہے معاف کر دو، پہ معاملہ ختم. زمین لیا آپ نے، بہن کی زمین تھی، بہن کو پتہ ہی نہیں، بھولی بھالی، بھیا آپ کو معلوم، بھیا بھائی آپ کو معلوم، آپ جو کہتے ہیں ابا چلے گئے، اب ختم، آپ ہی ہمارے ابا کی جگہ ہیں، جو کرنا ہے کیجیے. بولے ارے چلو بھولی بھالی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو، ہڑپ کر لیا زمین، ظلم کیا اپنی بہن پر. اب اس بہن کی زمین چاہے وہ آج کروڑوں میں کیوں نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا آپ نے جب لی اس وقت کم ہے، آج بڑھ گئی. یہ زمین چاہیے یا جنت چاہیے؟ مجھے بتائیے. یہ زمین آئے گی قیامت کے دن. اللہ، مجھے حدیث سے یاد آ رہی ہے، میں وقت کا خیال کر رہا ہوں، لنچ کا خیال کر رہا ہوں آپ لوگوں کے. قیامت کے دن توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ ایسی سی حدیث ہیں. واپس کر دیجئے زمین، کروڑوں کی کیوں نہ ہو، واپس کر دیجئے زمین. دکان ہے جس کا کرایہ آ رہا ہے، بیٹھ کر پوری فیملی کھا سکتی ہے، یہ بہن کا حق تھا، تو واپس کر دیجئے. ظلم کیا تھا آپ نے، آپ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم، اس کے بعد آپ کو معلوم، بہن کو نہیں پتا، بول دیجئے بہن یہ آپ کے نام پر رجسٹری کر رہا ہوں میں. بہن پریشان ہو جائے گی. کوئی مسئلہ نہیں، پریشان ہو. یہ کیا ہوا تھا، پہلے کیا ہوتا، چھوڑیے پہلے، آپ مجھے معاف کر دیجیے بہن، یہ دکان آپ کی آس، یہ رجسٹری زمین کی آپ کے نام پر، پیسے کھائے لوگوں کے، واپس کر دو پیسے، یا ان سے معافی مانگ لو، یا مہلت لے لو، ہمیں مہلت دے دیجیے آپ واپسی کی، 1 سال 2 سال. آپ کے اتنے لاکھ ہم کھا گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں، ہو آپ کے ہزاروں روپے ہم کھا گئے اور آپ کو نہیں معلوم ہے. پریشان ہوگا آدمی، میرے 2 لاکھ روپے کھا گئے آپ. ہاں جی 2 لاکھ روپے کھا گئے ہم آپ کی، آپ معاف کیجئے، ہم کو جو ہے ٹائم دیجئے اس کا، ہم پورے 2 لاکھ آپ کے واپس کریں گے. قیامت کر یا تو وہ معاف کر دے اپنے حق سے، یا تو وہ حق وہ کہے ٹھیک ہے مجھے آپ لا کے دیجئے، آپ اتنا ٹائم آپ کو دیتا ہوں، واپس کیجئے، واپس کیجئے. جب تک ہے نہیں کر سکتے، وصیت کر کے جائیے، دیکھو بیٹے 2 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ دے دیا میں، 50,000 باقی رہے، ان صاحب تک پہنچانا، اگر ہم مر جائیں واپس نہ کریں، تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے. دیکھیے حدیث ہے، فلیتحل، حل ہے معاملات تاریخ، اس دن سے پہلے حل کر لو. حدیث پھر سناتا ہوں میں آپ کو. جو کسی کا اپنے بھائی کے ساتھ، کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو، بے عزتی کا یا کسی اور چیز کا، وہ آج ہی اس مسئلے کو حل کر لے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار کام میں آئے نہ درہم کام میں آئے. نہ جب دینار ہوگا اس کے پاس نہ درہم ہوگا. نیک عمل ہوگا اس کا، ظالم کا، تو اس کے ظلم کے حساب سے اس سے لیا جائے گا. اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو جو ساتھی جس پر اس نے ظلم کیا تھا، بہن، بھائی، بیوی، بچے، کوئی بھی، ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث. گئے نہ نیکیاں ساری چلے گئی، الٹا اس کے گناہ
اس کے کالے کرتوت ہمارے گردن پر پڑ گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس پر ظلم کیا تھا. لہٰذا یہ بہت بڑا خطرناک مسئلہ ہے, اس سے ڈریے. اسی لیے اس کو, ایسے انسان کو جو ایسے معاملات کر کے قیامت کے دن آئے گا, جس کے پاس جو ہے ظلم مظالم ہوں گے, اس کو مفلس کہا گیا. اس حدیث میں جو مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو اپنے روزوں کو, اپنی نمازوں کو, اپنے روزوں کو, اپنی زکوٰۃ کو لے کر آئے گا اللہ کے پاس, لیکن اس کی حالت کیسی ہوگی؟ اس نے کسی کو گالی دی تھی, کسی پر تہمت لگائی تھی, کسی کا مال کھایا تھا, کسی کا خون بہایا تھا, کسی کو مارا تھا, پیٹا تھا. تو اس کو جس کو مارا تھا, جس کو گالی دی تھی اور جس پر تہمت لگائی تھی, سب کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی. معاملہ ختم تو ٹھیک, اگر معاملہ ختم نہیں, ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے, پھر جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیا جائے گا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو روایت کیا ہے. لہٰذا اللہ سے ڈریں, بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ سے ڈریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من مات وعلیہ دینار اور درہم, کوئی آدمی مر گیا اور اس پر قرض تھا دینار کا یا درہم کا اور اس نے ادا نہیں کیا تھا, تو قیامت کے دن جو ہے اس کی نیکیاں لی جائیں گی. اگر اس کے پاس دینار لیس ثم, نہ دینار ہوگا وہاں, نہ درہم ہوگا قیامت کے دن جو واپس کر دے وہ, تو صرف اس کی نیکیاں ہی لے لی جائیں گی. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. تو وہاں جو معاملات داری ہوگی قیامت کے دن وہ نیکیوں اور برائیوں سے ہوگی, ورنہ دینار درہم پیسہ تو نہیں لے کے جائے گا آدمی. وہاں صرف آپ کی نیکیاں جانے کا خوف, دوسروں کے گناہ آپ کے سر پر پڑنے کا خوف. کب؟ جب دنیا میں آپ نے کسی پر ظلم کیا تھا. لہٰذا اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں. ایک زبردست حدیث سنیے, ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے یہ آدمی جب سنا حدیث کتنا رویا اور اس نے کیا کیا. سنیے حدیث سن کر عمل کرنے والے کیسے ہوتے ہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس سے, اور اللہ کا ڈر جب دل میں آ جائے تو انسان کیسے بدل جاتا ہے یہ بھی چیز معلوم ہوتی ہے. کیا ہوا دیکھیے اور غور کیجیے, بڑی حدیث ہے. اللہ اکبر, دیکھیے کیا الفاظ ہیں اس حدیث کا. اللہ اکبر. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا اور سامنے بیٹھ کر اس نے اپنا معاملہ بتایا کہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے 2 غلام ہیں جو مجھے جھٹلاتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں میرے ساتھ اور میری نافرمانی کرتے ہیں. 3, جھٹلانا اور خیانت کرنا اور نافرمانی, میں جو کہتا ہوں عمل نہیں کرتے. تو میں غصے میں آ کر مارتا پیٹتا ہوں. غلام ہے نا میرے, میں مارتا پیٹتا ہوں. فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ, تو آپ فرمائیں کہ میرا معاملہ ان کے ساتھ صحیح ہے یا نہیں ہے. وہ میرے ساتھ غلط کرتے ہیں تو میں اس کا بدلہ دیتا ہوں, مارتا ہوں میں ان کو, غلام ہے میرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا قابل غور ہے. يَحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوكَ, یہ جو تمہارے 2 غلام ہیں, یہ جو بھی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں, مطلب نافرمانی, جھٹلانا اور خیانت, اس کا حساب لیا جائے گا ان سے, اور تم جو ان کو مار رہے ہو بدلے میں اس کا بھی حساب لیا جائے گا. حساب دونوں کا ہے بھائی. غلطی کون کر رہا ہے؟ غلام. پیٹ رہا ہے کون؟ مالک. تو پیٹنے والے کو چھوڑا نہیں جائے گا. آپ پیٹے نا, غلطی کیا بدلہ دی ہے, ٹھیک ہے, برابر تھا یا زیادہ تھا یا کم تھا, یہ ہے حدیث. بھائی میں چمٹنا بولتے ہیں ہمارے پاس, حامد بھائی کو میں ایسے چمٹنا اردو میں بولتے ہیں یا نہیں, چمٹی, میں نے چمٹی لی ان کی, ہمارے پاس چمٹنا ہوتا ہے, میرا چمٹی لی ایسے. تو اتنا درد ہوا حامد بھائی کو. اب حامد بھائی بولے اچھا آپ چمٹی لیتے ہیں, میں بھی چمٹی لیتا ہوں, یہ بھی چمٹی لیے. میں سمجھا, حدیث ترجمہ کرنے سے پہلے سمجھا رہا ہوں تاکہ مسئلہ کلیئر. میں جو ان کو چمٹی لیا اس سے اتنا درد ہوا ان کو, حامد بھائی کو. حامد بھائی ماشاء اللہ دیکھ رہے نا صحت ان کی, دیکھ لیجیے بعد میں. انہوں نے جو چمٹی لی اتنا درد ہوا, تو یہ اتنا میں نے ان کو درد دیا, یہ اتنا انہوں نے مجھ کو درد دیا, یہ اتنے کے بارے میں ان کا حساب ہوگا. اور ایک مثال دوں, 2 دوست لڑے, بحث ہوئی, کھینچ کے تماچا مارا ایک دوست نے, وہ اٹھا بولا دوستی کا یہ بدلا. اب اس کو بھی غصہ آیا, ایک مارا نا اس نے 2 3 مارا, یا ایک ہی مارا لیکن اس سے زیادہ پاورفل مارا, تو وہ زیادہ جو ہے نا اس کا بدلہ دینا ہے, اس کو برابر بدلہ دے. اگر دینا ہی ہے نا برابر,
زیادہ معاف کرے تو اچھا ہے، مارے چمٹی میرے پاس درد، میں نے آپ کو درد اتنا دیا، آپ نے مجھے اتنا درد دیا تو درد زیادہ ہو گیا، بدلے میں اتنا درد دینا چاہیے تھا، اگر بدلہ ہی دینا ہے تو برابر دو بدلہ، یہ جو زیادہ ہوگا اس کی پوچھ ہے قیامت کے دن۔ اس حدیث سے وہ معلوم ہوتا ہے، سنیے، دو غلام غلط تھے، مالک ان کو مارتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتا ہے اور مسئلہ اپنا رکھتا ہے معاملہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو کر رہے ہیں تمہارے ساتھ اس کا بھی بدلہ حساب ہوگا، تم جو سزا دے رہے ہو ان کو عقابک ایاہم وہ بھی دیا جا، اس کا بھی بدلہ ہوگا۔ آگے حدیث ابھی چل رہی ہے، سنیے، اگر تم فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، اگر تم جو سزا اپنے دو غلاموں کو دے رہے ہو وہ ان کے غلطیوں کے برابر ہے، برابر، تو پھر نہ تم پر کوئی معاملہ ہوگا، نہ تمہارے لیے کوئی چیز ہوگی، نہ تم پر کوئی چیز، یعنی معاملہ کلیئر۔ اگر تم نے برابر ان کو اتنی ہی سزا دی جتنی ان لوگوں نے تمہاری نافرمانی کی۔ لیکن آگے فرماتے ہیں اگر تمہاری سزا ان کی غلطیوں سے کم تھی تو یہ مہربانی ہے آپ کی، اس پر اجر ملے گا۔ اور اگر تمہاری تین ہی کنڈیشنز ہو سکتے ہیں نا، برابر، کم یا زیادہ، برابر تو برابر، کم تو تمہارے لیے فائدہ ہے، زیادہ اگر ہو جائے تو تم سے وہ زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا۔ آدمی پریشان ہو گیا سن کر یہ حدیث، یعنی اتنا حساب ہوگا ایسا باریک، پیچھے ہٹا، رونے لگا چپ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہیں بیٹھ کے خوب رو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام دیکھے اس کو، دیکھ کر فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ترجمہ، قیامت کے دن انصاف کے ترازوؤں کو ہم رکھیں گے، پھر کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر رائی کے دانے کے برابر کسی کا ظلم تھا اس کو بھی ہم لے کر آئیں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر معاملہ تھا وہ بھی ہم لائیں گے بدلہ دینے کے لیے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کر اپنے بندوں کا لینے کے لیے کافی ہیں۔ آدمی نے یہ سنا، فقال الرجل، جو رو رہا تھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما اجد لی ولہؤلاء شیئا خیرا من مفارقتہم، اب یہ اتنا سننے کے بعد آپ کا فتویٰ اور قیامت کے دن جو میرا معاملہ ہوگا، یہ سننے کے بعد ایک ہی حل نکلتا ہے میرے غلاموں کے ساتھ میرا، کہ میں ان کو جدا کر دوں، خود سے الگ کر دوں ان کو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشہدکم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سب آزاد ہیں، میں نے ان کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے حدیث کو روایت کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ ڈر گیا ہو جب اس نے حدیث سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے کہا اتنا، اب دیکھیے ان لوگوں نے جتنی نافرمانی کی انہیں اس نے مارا، اب وہ نافرمانی زیادہ تھی، نافرمانی کے برابر مارا پیٹا یا کم مارا پیٹا یا زیادہ مارا پیٹا، برابر تو برابر، کون غصے میں، ظاہر بات ہے اتنا خیال کوئی رکھ سکتا ہے بدلہ لینے میں؟ میں نے کہا نا، ایک دو لڑائی ہوتی ہے تو ایک مارتا ہے تو سامنے والا 4-5 مار کے چلا جاتا ہے اس کو، چمٹی لے گا یا ایسے اسکول میں بچے بھی آپس میں ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اس کی چمٹی لیتا ہے تو اس کو اور دبا کے چمٹی لیتا ہے، وہ تو وہ لے کے چباتا ہے، کیا پینسل پین لے کے چباتا ہے خوب۔ تو آدمی غصے میں آئے تو کنٹرول نہیں ہوتا ہے، خیال نہیں کرتا ہے کہ میں کیسے بدلہ دے رہا ہوں، لہٰذا بدلوں سے اپنے آپ کو بچائیے، کہیں آپ سے بدلہ نہ لیا جائے، اور وہ لینے والا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا۔ لہٰذا اس حدیث شریف میں 3 حالتیں اس آدمی کی معلوم ہوئی اپنے غلاموں کو لے کر۔ ایک، جو وہ سزا دے رہا تھا اگر برابر ہے تو کافی ہے، نہیں کم ہے تو پھر کم اگر ہے تو اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ ان لوگوں کی نیکیاں لے گئے اگر اس نے کم بدلہ دیا، کم سزا دی، اور اگر زیادہ سزا دی تو ان کے اس کی نیکیاں وہ لوگ لے جائیں گے اور ان کے گناہ اس کے سر پر آئیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں 3 مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے، انسان ڈرے، کیوں نہ ڈرے؟ کیونکہ حدیث ایک آگے چھوٹے آ رہی ہے جس میں یہ بیان کیا، حیوان کے بھی بدلے، حیوانات کے بھی بدلے لیے جائیں گے، بکریوں کو تک نہیں چھوڑا جائے گا، تو ہم بکری والے لوگوں کو کیسے چھوڑا جائے گا، بکری کھانے والے لوگوں کو؟ انسان تو انسان، حیوان سے بھی بدلہ لیا جائے گا کہ بغیر سینگ والی بکری تھی
اور اس کی ایک سہیلی تھی سینگ والی بکری. اس بکری نے اپنی سینگ کی نوک سے اپنی دوسری بکری کو جس کی سینگ نہیں تھی چبایا تھا, مارا تھا, تکلیف دی تھی. تو اس بکری سینگ والی سے بھی قیامت کے دن حساب لیا جائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, سنی حدیث کے الفاظ کیا ہیں, لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ الحدیث كما قال رسول اللہ. تم ضرور ہر ایک کو اس کا حق دیتے رہو, ہر صاحب حق کو اس کا حق دیتے رہو. قیامت کے دن ایسا ہونے والا ہے کہ بنا سینگ والی بکری کو لایا جائے گا, سینگ والی بکری کو گھسیٹا جائے گا اور اس سے بدلہ لیا جائے گا, تو نے سینگ سے کیوں اپنی اس بکری کو تکلیف دی تھی یا اس بکری کو کیوں ستایا تھا. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور ایک حدیث, اللہ نبی علیہ السلام نے دو بکریوں کو لڑتے ہوئے آپس میں دیکھا. دیکھیے یہ مسلم احمد کی ایک اور ایک حدیث سنیے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریوں کو لڑتے ہوئے آپس میں دیکھا. دیکھ کر ابو ذر سے کہتے, یا ابا ذر هل تدری فیما تنتطحان؟ قال لا قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. اے ابو ذر رضی اللہ عنہ, کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ دو بکریاں آپس میں کیوں لڑ رہی ہیں؟ ابو ذر کو کیا معلوم بکریوں کی زبان, ان کا معاملہ کیا معاملہ تھا کہ دونوں کا, اللہ والا. تو کہا کہ نہیں, مجھے نہیں معلوم اللہ کا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیوں لڑ رہی ہیں, اور قیامت کے دن اللہ ان دو بکریوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. معاملہ بڑا باریک ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, سنگین ہوگا, بہت بھیانک معاملہ ہے, سنگین معاملہ ہے. بہت ٹھنڈے دماغ سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے اس کے. اور ایک حدیث سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم تین قسم کا ہوتا ہے. یہ آخری حدیث ہے, ہاں جی آخری حدیث ہے, اس کے بعد ایک آیت ہے بس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم تین قسم کا ہوتا ہے. ایک ایسا ظلم جس کو اللہ ہرگز بخشتا نہیں, معاف نہیں کرتا ہے. نمبر دو وہ ظلم کہ جس کو اللہ معاف کر دے گا. نمبر تین وہ ظلم کہ جس ظالم کو ظلم کو کبھی چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ. پہلا ظلم جس کی بالکل بخشش نہیں ہوتی ہے, معافی نہیں ہوتی ہے, وہ ہے شرک, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک یقیناً کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. دوسرا ظلم جس کو اللہ معاف کر دیتا ہے وہ بندہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے, اور اس کا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے نا, گناہ کرنا, خطائیں, گناہ. تو گناہ اور خطا نفس پر ظلم ہے, تو یہ ظلم بخش دیے جاتے ہیں. انسان معافی مانگے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دیتا ہے. تیسرے قسم کا ظلم جس کی سزا ہوگی, چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ, وہ ہے بندوں کا, لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا. وہ جب تک اللہ تعالیٰ بدلے نہیں لے گا ان لوگوں کو, اس وقت تک چھوڑے گا نہیں. امام طیالسی, امام بزار رحمہم اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے. قیامت کے دن اللہ کے پاس مجھے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کو جانا ہے. جائیں گے کس حال میں جائیں کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو. تو یہ آیت ایک ہے, اس کو سن لیجئے. اگر اس آیت پر ہم نے عمل کیا تو پھر ہمارے لیے قیامت کے دن خیر ہے, ورنہ ہمارے لیے قیامت کے دن نقصان ہے. اور وہ آیت ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال سے نفع ہوگا, نہ بچوں سے, بیٹوں سے نفع ہوگا. انسان اگر اللہ کے پاس سلیم سلامت والا دل لے کر آئے گا تو اس کو فائدہ ہوگا. قلب سلیم کہا گیا کیوں؟ اعمال, اگر قلب سلیم وہ قلب سلامت والا دل کہ جو دل پاک ہے, کسی پر ظلم نہیں کیا, کسی کو ستایا نہیں, کوئی بغض نہیں رکھا, کینہ کپٹ نہیں رکھا, یا نفرتیں عداوتیں نہیں رکھی, صاف دل لے کر آ رہا ہے, سلامت والا, شرک سے سالم, ظلم سے سالم. یہ دل اس کا شرک سے بھی بچا ہوا ہے اور ظلم سے بھی بچا ہوا ہے. ایسا قلب سلیم لے کر, اگر ایسے قلب سلیم کو لے کر کوئی شخص اللہ کے پاس جائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا.
لیکن نیکیاں لے کر جائے اور ظلم ساتھ میں ہو. نیکیاں ہیں، بہت نیکیاں ہیں، لیکن قلب سلیم نہیں ہے. ظلم میں ڈوبا ہوا دل، یعنی ظلم کیا تھا اس نے. تو ابھی ہم نے حدیثیں سنی، واقعات سنے، جس سے معلوم ہوا کہ ایسے ظلم والے ظالم دل کو یا ظلم کرنے والے انسان کو اس کی نیکیاں کام میں نہیں آئیں گی، بلکہ الٹا اس کے ہاتھ سے چلی جائیں گی. لہٰذا انسان جہاں نیکیاں کرتا ہے وہاں اس بات کا خاص طور سے خیال رکھے کہ ظلم سے اس کی زندگی محفوظ ہو اور اس کا دل سلیم ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو ظلم سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کی فہرست میں نہ شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں. آج ہی ابھی ہم نے آیتیں اور حدیثیں سنی، چھٹی کا دن ہے، کل بھی چھٹی ہے بہت سارے لوگوں کو. آج ہم بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں. ڈائری اگر ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو فونوں میں تو نوٹس ہوتا ہے، اس میں لکھیں چیزوں کو، کس کا کتنا باقی ہے، کیا کیا ہے معاملات داری، کس کو گالی دی تھی، چپ چاپ اپنے رکھیں. پاسورڈ آپ کے پاس ہی ہوگا فون کا، کسی کو، بیوی کو بھی نہیں پتہ چلے گا. تو آپ دیکھیں کس کس کو آپ نے یہاں اپنے ملک میں آنے سے پہلے مارا تھا، ستایا تھا، کھایا تھا، پیا تھا، زمینیں لی تھی. وہ زمین وغیرہ بڑے بڑے چیزیں تو یاد ہی رہتی ہیں پورے، وہ کام بھولتا ہے آدمی. تو زمین کس کی لی تھی بہنوں؟ اب جائیے جا کر جو ہے پورے معاملہ اب یہ ختم کرنا ہے. یہ معاملہ یہ پوری لسٹ بنائیے اپنی، میں اور آپ سب بنائیں جو ظلم کی لسٹ ہے. اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا تھا تو یہ تو خیر ہے بھائی، ولی اللہ ہے، وہ نیک آدمی ہے، بہت اچھا ہے، مبارک ہو اس کو. وہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ آگے زندگی بھی اس کی ظلم سے محفوظ رہے، آمین. لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے رہتے ہیں، ستا دیا، ہنس دیا، مذاق اڑا دیا، بے عزت کر دیا. ذرا لسٹ بنائیں، اکیلے میں اللہ کو یاد کریں، ڈریں اور اس لسٹ پر عمل کرنا شروع کر دیں. ایک ایک سے کانٹیکٹ کریں. عبداللہ کو میں مارا تھا. عائشہ میری سالی، ارے میں نے تو اس کو بے عزت کیا تھا ایک مرتبہ سسرال میں. عائشہ. اور کون ہے؟ ارے فاطمہ ہے. فاطمہ میری کزن، میں نے وہ چاچا کو جو ہے خدمت کی تھی، تو فاطمہ سمجھ رہی تھی کہ میرے بھائی جو ہے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کریں گے، لیکن فاطمہ بیچارے کو نہیں معلوم کہ اس کی زمین تھی وہ میرے پاس ہے، وہ میں نے اپنے نام کر لی. یہ فاطمہ، عبداللہ، عائشہ، فاطمہ. اور عبد الرحمن بھی ہے، عبد الرحمن کو مارا تھا میں نے. تو یہ 4 نام ہیں، تو چاروں سے رابطہ کیا جائے، عبداللہ سے جو ہے معافی مانگ لی جائے، اور عائشہ، فاطمہ کی جو بھی مسائل وہ بھی حل کی جائے. فاطمہ کا مسئلہ بڑا تھا تو اس کو بولا جائے کہ بھائی میں آ رہا ہوں پاکستان یا انڈیا، جہاں سے بھی فاطمہ آپ کی بہن کا تعلق ہے، پہنچ جائیں اور کہیں کہ بھائی یہ زمین ہے، کاغذی کارروائی کریں، اور پوری جو زمین فاطمہ کی لے گئے ہیں اب تک کھا رہے ہیں وہ پورا دے دے، اور جتنا کھائے وہ بھی. دیکھیے ذرا غلطی ہوگی فاطمہ، جو آپ کے میرے بیچ میں مسئلہ بہن، تو یہ معاملہ میرا پورا کلیئر کر لیں، یہ پوری زمین آپ کی ہے، اور اب تک میں نے جو کھایا تقریباً 40-50 لاکھ روپے ہو چکے ہیں وہ. اب یہ تم معاف کرتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں لینا چاہتی ہو تو یہ بھی مجھے دینا پڑے گا کیونکہ آپ کا حق ہے. تو یہ بھی کلیئر کر لیں. آپ کو بڑا دکھ رہا ہوگا مسئلہ، یہاں ایزی ہے سب. قیامت کے دن کیا کریں گے؟ ہماری کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، ہماری نیکیاں چلے جائیں گی. بھائی میں اور آپ اتنی جو نیکیاں کر رہے ہیں یہ ہاتھ سے چلی جائیں گی، اور نیکیاں کبھی جانے نہیں دینا. نیکیاں بڑی مشکل سے کمائی جاتی ہیں، نیکیاں کبھی بڑی مشکل سے کمائی جاتی ہیں، اور ان کے غلطیاں ہمارے سر پر ڈال دی جائیں گے. معاملہ بہت خطرناک ہے، گمبھیر معاملہ ہوگا اس دن. معمولی مسئلہ نہ سمجھے کہ ہاں یہ بولتے رہتے ہیں ہر خطبے میں. تو معاملہ ایسا نہیں ہے. میں بولوں گا مجھ سے بھی حساب ہوگا، آپ سنیں گے آپ سے بھی حساب ہوگا میرے بھائی، آپ نہیں بھی سنیں گے آپ سے حساب ہوگا. وہ لوگ جو چلے گئے مسجد سے نماز پڑھنے کے فوری بعد، کیا ان لوگوں سے اس کا حساب نہیں ہوگا جو ابھی ہم نے سنایا؟ نہیں، ہم تو سنے نہیں خطبے اللہ، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھی، ہمیں تو یہ حدیث پتہ ہی نہیں تھی، یہ جو ابو ذر کی حدیث اور وہ آدمی جو 2 غلام والی حدیث. اللہ میں نے سنی نہیں کبھی حدیث. تو اللہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے حدیث نہیں سنی نا، اس کو سائڈ میں کرو، دوسرے کو لاؤ. ایسے نہیں ہوگا بھائی. آپ حدیث سنو نہ سنو، حدیث یاد رہے یا بھول جائیں، آیت یاد رہے یا یاد نہ رہے، معاملے ہونے والے ہیں. قیامت، بدلوں کا دن، یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یاد کرنے کی توفیق دے، بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے. آمین. واخر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.